أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وهو أرحم الراحمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، رحمة للعالمين، محمدا المصطفى، ثم الصلاة والسلام على خاتم الأولياء الكاملين، وسيد المهتدين، محمدا المهدي المجتبى، ثم الصلاة والرضوان على آلهم الطاهرين وأصحابهم الراشدين أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. صدق الله العظيم. سورة المائدہ آیت نمبر 15. عزیزان محترم، جیسا کہ آپ واقف ہیں، یہ ماہ مقدس ربیع المنور، اس ماہ مقدس کی 9 تاریخ کو آخر و جہاں سرور کون انسان حضور سراپا نور محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باعث ہوتی ہے، اور اسی مہینے کی 2 تاریخ کو آپ کا سایہ مبارک ہو جاتا ہے۔ یہ ماہ مقدس یقیناً ایمان والوں کے لیے ان کے عقیدہ و ایمان کی تجدید، ان کے ایمانیات میں سدھار کا ذریعہ بنتے ہیں۔ ایک بہترین موقع بنتا ہے کہ ایک مومن بندہ اپنے ایمان کو، اپنے عقیدے کو، اپنی عقیدت اور محبت کا رینیو کرائے، اور یہ بات ذہن نشین رہے کہ سارے دین کے امور ادب پر مشتمل ہے۔ دین میں سب سے اہم ترین جس بات پر زور دیا گیا ہے وہ ہے ادب، ریسپیکٹ۔ اور جب انسان ادب کو ملحوظ رکھتا ہے، چاہے وہ اللہ سے ادب کرتا ہو یا اللہ سے متعلق اور اللہ سے ریلیٹڈ چیزوں اور ذاتوں سے ادب کرتا ہو، تو وہی انسان اس دنیا میں بھی کامیاب ہوگا، سرخرو ہوگا، اور اسی ادب کی وجہ سے آخرت میں بھی کامیاب اور کامیاب ہوگا۔ عزیزان محترم،
شاعر بھی کہتا ہے کہ ادب سے ہی انسان ہے، ادب جو نہ سیکھے وہ حیوان ہے۔ جتنے انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لائے ہیں، ان تمام انبیاء کرام کی قوموں کی ہسٹری کو، ان کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لیجیے کہ انسانیت کی اکثریت ہلاک، برباد اور انبیاء کی مخالفت کے درپے کس وجہ سے ہے؟ ریسپیکٹ نہ کرنے کی وجہ سے، ادب نہ کرنے کی وجہ سے، انبیاء کو اپنے جیسا قرار دیا، انبیاء نے نقص نکالنے کی کوشش کی، خرابیاں نکالنے کی کوشش کی، اور وہی لوگ جو تعداد میں ہمیشہ تھوڑے رہے، مسکین رہے، وہی لوگ انبیاء کی رسپیکٹ کی، ان کی تعظیم کی، عزت کی، ادب کیا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں سب سے بڑی دولت ایمان کی دولت سے مالامال کر دیا۔ حاضرین محترم، یہ ماہ مقدس ربیع الاول ہمارے ایمان کی تجدید کا ذریعہ بنتا ہے، ہمیں بھولے ہوئے سبق کو یاد دلاتا ہے، ادب کیسا ہونا چاہیے یہ بتاتا ہے۔ آج ہم جس زمانے میں ہیں وہ زمانہ خیانت کا خریبی زمانہ ہے، خرافات، بدعات اور شرک ہر طرف عام تام ہو گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے پیشین کوئی فرمائی تھی، وہ ساری کی ساری پیشین گولیاں ایک ایک کر کے پوری ہو رہی ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ زمانہ ہلاکتوں کا ہے، فتنوں کا ہے، آزمائشوں کا ہے۔ ہم اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے اہل و عیال کو بچاتے لیتے چلے اور یہ دیکھتے رہے کہ کیا ہم واقعی اللہ کے رسول کی اور اللہ کے خلیفے کی عظمت، تعظیم، ادب بجا لا رہے ہیں یا نہیں؟ اسلامی تعلیمات کی اہمیت اور ادب ہمارے پاس موجود ہے یا نہیں؟ آج 100 اور 200 سال کے عرصے میں دنیا میں باطل فرقے اتنے وجود میں آ رہے ہیں کہ شیطان آرام کی نیند سو رہا ہے۔ شیطان کے کرنے کا کام وہ باطل فرقے کر رہے ہیں، اور سب سے پہلے دنیا کی جڑ کو کاٹنے کی جزا اور کلمت کر رہے ہیں کہ نبی کی محبت، نبی کی عظمت کا ہی مسلمانوں کے دل سے پورا خلا کر دیا ہے۔ ایمان والوں کے دل سے عظمت رسول کو مٹا دیا جائے تو سب کام آسان ہو جائے گا۔ مسلمانوں کو بے ادب بنایا جائے اسلام کے نام پر، کلمے کے نام پر، قرآن کے نام پر، احادیث کے نام پر، تو سب سے بڑا کام ہو جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے شیطان اور شیطان کے چیلے بھائی آرام سے سو رہے ہیں کہ ہمارا کام وہ لوگ کر رہے ہیں جو اسلام کا دم بھرتے ہیں۔ تو آج میں آپ کے سامنے ایک ایسے موضوع پر اپنے خیالات کو پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، قرآن اور حدیث کی روشنی میں، جو عموماً آج انٹرنیٹ کا دور ہے اور آج کا جنریشن کمپیوٹر جنریشن، آج کا نوجوان بچہ پیدا ہوتا ہے، تعلیم میں مصروف رہتا ہے۔ تعلیم کے دوران یہ اگر شیطان اور شیطان کے حوالے کو چٹ لیتے ہیں، اسے کیپچر کر لیتے ہیں، تو پھر ایسی صورت میں وہ تو یقیناً بنا کر برباد ہو رہا۔ تو وہ باطل فرقے کے نمائندے اسے دائیں بائیں سے لیتے
آ جاتی ہے. اور آپ کو ہم کو تو یہ دیکھنا ہے کہ جتنے باطل فرقے ہیں یہ اسلام میں تفریق کیے، اسلام کو پھوڑ دیا، منتشر کر دیا، اسلام کی اصلیت کو اپنے انداز دنیا کے سامنے پیش کیا. اس وجہ سے وہ فرقے بے فرق کرنے والے ہو گئے، اسلام میں تفرقہ لانے والے ہو گئے، پھوٹ ڈالنے والے ہو گئے. لیکن اللہ کا کرم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو اور ہم کو قوم میں پیدا کیا ہے جس کا طور امتیاز یہ ہے کہ یہ اقوام، یہ قوم ایسی قوم ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے اور اس قوم کے افراد اللہ سے محبت کرتے ہیں. یہ اس وجہ سے ہے کہ ادب جتنا یہاں پر ملحوظ ہے کہیں بھی نہیں. تو باطل فرقے ابتداء اسلام میں دیکھ لیجیے آپ، ابتداء اسلام میں کیا ہوتا تھا؟ ابتداء اسلام میں کفار، سردار قریش حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کرتے، بے ادبی کرتے اور آپ کی ذات کو دیکھتے ہوئے ایمان کی دولت سے محروم تھے. تو سب سے جو بڑی بات تھی، جو سب سے بڑی چیز تھی وہ تھی آپ کی ذات سے چیز، ادب کو مضبوط نہیں رکھا. اور آج اسلام کے نام پر وجود میں آنے والے نوعیت باطل فرقے سب سے بڑا کام یہی کر رہے ہیں، سب سے بڑا کام یہ کر رہے ہیں کہ وہ گستاخی کر رہے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں آپ کی ذات، آپ کے نام، آپ کے مقام، آپ کے رتبے کے تعلق سے لوگوں میں غلط فہمی، غلط عقیدے ٹھوس رہے. انبیاء کرام کا طبقہ انسانوں کا سب سے اشرف، اعلیٰ، معصوم، نورانی مخلوق. میں نے آپ کے سامنے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 15 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. اس میں اللہ تعالیٰ کلم ارشاد فرما رہے کہ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، بے شک تحقیق کے تمہارے پاس اللہ کی جانب سے نور آ گیا اور کتاب مبین، کھول کھول کر بیان کرنے والی احکامات والی کتاب آ گئی ہے. تو اب اس نور سے مراد مفسرین کی اکثریت حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو لیتے ہیں. تو جیسا کہ میں نے پچھلے کتابات میں بھی آپ کے سامنے بیان کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ساری مخلوقات سے پہلے اللہ نے جس چیز کو پیدا کیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے، وہ نور جب کہ ابھی آدم مٹی اور پانی کے درمیان میں تھے اس وقت بھی موجود تھا، اس کے بعد آیا. تو عام خیال دیکھیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، 12 ربیع الاول کو وفات پا گئے. قرآن عظیم میں کہیں ایک جگہ بھی مجھے بتا دیجئے کہ انبیاء کرام کی پیدائش کے لفظ سے تولد آیا ہے، پیدا کیا. قرآن عظیم بھرا پڑا ہے سارے انبیاء کے تعلق سے. وَلَقَدْ بَعَثْنَا، ہم نے بھیجا، پہلے موجود تھے، بھیجا، پھر حساب پہنچا دیا. تو یہ سب
انسانوں کی طرح جیتا ہے، لیکن وقت جب آتا ہے تو وصال کرتا ہے، یعنی وصل کے معنی پہنچ جانا، جہاں سے آیا تھا اصلی جگہ پہنچ جانا، اسے وصال کہتے ہیں۔ نور سے جدا ہوا تھا، پھر نور جا کر نور میں مل گیا۔ تو اس طرح انبیاء کرام سارے کے سارے زندہ ہے، حیات ہے، با حیات ہے، لیکن آج کے باطل فرقے مسلمانوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ آج کا نوجوان بچہ کمپیوٹر پہ بیٹھ جاتا ہے، سرچ کرنے لگ جاتا ہے، ایک ہی وقت میں بحران ہو جاتا ہے، ادھر یہ بھی ملتا ہے، ادھر وہ بھی ملتا ہے، ایک طرف یہ بات دوسری طرف حلوا، لیکن فلٹر کرنے کی کیپیسٹی نہیں، صلاحیت نہیں۔ ہم کو تو فلٹر کرنا نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اس آلہ قوم میں پیدا کیا ہے جہاں پر محمد کی محبت کی نہایت شرط اول ہے، اس پر عمل کیا جاتا ہے۔ محمد کی محبت اور رحمت میں جانوں کو نچھاور کیا گیا ہے، اس قوم سے تعلق رکھتے ہیں تو پھر دوسرے ویب سائٹ کو سرچ کرنے میں یقیناً انسان ہلاک ہو جاتا۔ بھائیو ذرا غور کرو کہ بعض وقت ریلوے پر بھی مٹھائی چلا کر دے دی جاتی ہے، خوبصورت انداز میں پیش کر دیا جاتا ہے، جب اس اوپر کی مٹھائی ختم ہوتی ہے تو وہ ایلوا انسان کو ہلاک کرتا ہے۔ آج اب آپ دیکھ لیجئے، جیسا کہ میں عرض کر رہا ہوں کہ سارے انبیاء کرام زندہ، یہ تو سردار انبیاء کی بات ہے، سردار انبیاء جن کے تعلق سے شاید کہتا ہے لوگ جن کو باطل عقیدے والے پچھلے دور میں، جیسا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے زمانے میں سردار خریل دیکھیے گستاخی میں ایک سے بڑھ کر ایک جائے، ایک گستاخی کیا تو دوسرا اس سے بڑھ کر گستاخی کرنے کی کوشش کرتا، بغیر بجاتے تھے کہ ہم تو یہ کر دیے، ہم تو یہ کر دیے۔ لیکن آج کے دور دیکھیے کلمہ پڑھنے کا ڈھونگ کرنے والے یہودوں کے ایجنٹ، اسی لیے بندگی میں شاہد بن صدیق میں آ کر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منکران مہدی کو کل یہود کو نظر فرماتے تھے۔ لوگ کہتے ہیں کہ منظوریہ پر ارشد ہے، دین میں شدت پسندی
اسلام بہت پھیل رہا ہے. میں سوال کرتا ہوں کہ بڑے سنجیدگی کے ساتھ غور کیجیے کہ کون سا اسلام پھیل رہا ہے؟ کون سا اسلام؟ گستاخان رسول کا، نبی کی عظمت کو جان بوجھ کر بیان کرنے والے گستاخ کا جو سردار قریش سے بدتر ہے. ارے نبی کی محبت کے تعلق سے اگر ہم دیکھیں تو قرآن یہ حدیث شریف ہے کہ دین کل ہوا، دین سارے کا سارا ریسپیکٹ، گیو ریسپیکٹ، ٹیک ریسپیکٹ. اگر انسان بے ادب ہوتا ہے تو پھر گھبراہٹ ہوتا ہے. تو سارے انبیاء کرام کی ولادت کے تعلق سے قرآن عظیم میں کہیں بھی ذکر نہیں. انبیاء نے اپنی دعاؤں میں ذکر کیا ہے یوم ولدت، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر جگہ یہی کہے کہ ہم نے بھیجا، ہم نے بھیجا، ہم نے بھیجا، ہم نے بھیجا. پہلے جو چیز موجود تھی تمہاری رہبری کے لیے بھیجا ہے، اس کے بعد جب ان کا کام، ان کا پیغام مکمل ہو گیا تو ہم نے بنا لیا، وصال ہو گیا. اصل چیز جہاں تھی پھر وہاں پر پلٹ کر چلی گئی. اب لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا خالی سب کے لیے ہے. تو دیکھیے سب کے لیے، سب انسانوں کے لیے ہے، نور کے لیے نہیں، نور کے لیے نہیں. سورہ مائدہ میں تو اللہ تعالیٰ کلم اللہ ارشاد فرماتے کہ بے شک ہم نے تمہارے اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور کتابیں بھی لائی. نور کے لیے عام انسانوں کا خارن لگا نہیں ہوتا. کلو نفس ذائقۃ الموت، نبی کی حیات کے، نبی کے زندہ ہونے کے منکر سردار یہوس، سردار قریش سے بدتر مسلمان علماء یہ دلیل پیش کرتے ہیں قرآن سے. اور قرآن ہی ایک ایسی چیز ہے کہ قرآن جسے زندہ کہتا ہے وہ زندہ ہے، قرآن جسے مردہ کہتا ہے وہ مردہ ہے. آپ ہم ڈیسائیڈ کرنے والے کوئی نہیں. قرآن جو ڈیسائیڈ کر دے وہی حرف آخر ہے، وہی تفصیل پر جاتا ہے. اصول دستور کیا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت. الفاظ پر غور کیجیے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. ہر نفس کو، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، نور کو نہیں. نفس میں اور نور میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. اور اس کے بعد ایک اور آیت شریفہ سورہ کہف کی آیت نمبر 110 ثبوت کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک، تم نبی کو اتنا چڑھا چڑھا کر جو پیش کرتے ہو، نبی کا مقام وہ نہیں ہے بلکہ نبی ہمارے بڑے بھائی کے جیسے ہیں. تو تمہارے بڑے بھائی کو ذرا کہیے تمہارا نبی تمہارے بڑے بھائی کے جیسا ہوگا، تمہارا نبی کمزور ہوگا، تمہارا نبی آراموں کی خبر نہیں رکھنے والا ہوگا. ہمارا نبی تو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کی شان ہے. کون سے عالموں کو بتائیے، عالم دنیا کو بتائیے کہ کہاں رحمت ہے، عالم برزخ ہے، عالم ارواح ہے، عالم آخرت ہے. کون کون سے عالم کو جانتے ہیں کہ اللہ بہتر جانتا ہے. ان عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا. لیکن تم جس نبی کو مانتے ہو وہ نبی تمہارا اتنا کمزور ہے یہیں پر کچھ مدد نہیں کر سکتا. نعوذ باللہ من ذالک. لیکن سچا نبی تو ایسا ہے کہ سارے عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا. اب یہ سرداران قریش کفار مکہ سے بدتر یہ علماء سو دنیا پرست علماء مسلمانوں کے اکثر طبقے کو گمراہ کر رہے ہیں انٹرنیٹ کے ذریعے کہ نبی کی اتنی عظمت نہیں کرنی چاہیے. نعوذ باللہ من ذالک. وہ تو تمہارے جیسے ہیں. ہم قرآن سے تمہیں ثبوت دیتے ہیں. قرآن سے کیا ثبوت دے رہے ہیں؟ قل انما انا بشر مثلکم.
ڈیسائیڈ کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ کون زندہ ہوتے ہیں، حی زندہ، احیاء زندہ لوگ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اے ایمان والو جو اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے ہیں انہیں مردہ مت کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، شہید ہو گئے، جسم کے پارا ہو گئے، ٹکڑے ہو گئے، جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جہاں سے خون ناف رہا ہو، تیر لگ گئے ہیں، 70 تیر لگ گئے ہیں، جان نکل گئی ہے، اللہ کی راہ میں گئے تو اللہ کیا فرما رہا ہے، بل احیاء ولکن لا تشعرون، تم اس کا شعور نہیں رکھتے کہ وہ کیسے زندہ۔ تو اس اعتبار سے دیکھیے کہ قالی فی سبیل اللہ شہادت پانے والوں کا یہ مقام، یہ مقام اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے، انہیں زندہ قرار دے رہا ہے۔ تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندہ ہونے کے منکر وہ مسلمان فرقوں کے علماء سو دنیا پرست علماء ذرا تو سوچنا چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے دل و دماغ پر، ان کی سماعت پر مہر نہ دی ہے، جس کی وجہ سے وہ گستاخیاں کرتے ہوئے بڑے انجوائے کر رہے ہیں، مزے لے رہے ہیں، گمراہ کر رہے ہیں، اس لیے کہ وہ شیطان کی ایجنٹ سے۔ جب تک نبی کی عزت عظمت کے تعلق سے آدمی واقف نہیں ہوگا اس وقت تک نبی کا پیغام اسے سمجھ میں نہیں آئے۔ نام اور مقام اور عظمت کو جب تک نہیں سمجھے گا پیغام کو نہیں سمجھ سکے گا۔ تو اس اعتبار سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے نبی آپ کو سارے عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سارے عالموں کے لیے تو نعوذ باللہ من ذالک، اے حضرت رسول کے منکر علماء اسلام، نبی کو مردہ کہنے والے گستاخان رسول، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا تو پھر نعوذ باللہ تمہارے حساب سے جب وہ مر چکے ہیں تو پھر ان کی رحمت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ یہ تو نہیں ہو سکتا، رب العالمین کی ربوبیت جتنی لامحدود ہے، نبی کی رحمت اتنی ہی لامحدود ہے۔ تو ایسے گستاخان رسول لوگوں کو لاجک بتا کر منطق سمجھا کر گمراہ کرتے ہیں۔ میں ایک حدیث شریف سارے انبیاء زندہ ہوتے ہیں اس کے ثبوت میں رکھتے ہوئے اپنی بات آگے بڑھاتا چلوں۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث شریف ابن ماجہ اور مشکات المصابیح باب الجمعہ صفحہ نمبر 268 پر آئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، یعنی اس حدیث کے معنی یہ ہے کہ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، حرم علی الارض، زمین پر حرام کر دیا ہے کہ انبیاء کے جسموں کو کھائے۔ ان تأکل، عربی سے تھوڑا بھی ماخذ جانتا ہے کہ عقل کے معنی کھانا، تأکل کھانا، اجساد جسد کی جمع، انبیاء کے جسموں کو کھانا اللہ نے حرام کر دیا ہے۔ کون حرام کیا؟ خالق کون مکان، انبیاء کے جسموں کو۔ فنبی اللہ حی، اللہ کے نبی زندہ ہوتے ہیں، یرزق، اللہ تعالیٰ انہیں رزق دیتا ہے، انہیں رزق پہنچتا ہے۔ تو اس حدیث شریف سے بھی یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ انبیاء کرام زندہ ہے، تو یہ تو سردار انبیاء کی بات ہے۔ حاضرین محترم، لوگ جب دائیں بائیں ادھر ادھر دیکھتے ہیں تو ایکسیڈنٹ ہونے کا بہت ڈر لگتا ہے،
ادھر ادھر جب دیکھتے ہیں ٹریفک زیادہ ہے تو کنسنٹریشن کدھر ہوگا؟ ٹریفک پر ہوگا. اگر آدمی 4 ویلر چلا رہا ہے تو اسٹیئرنگ کے ساتھ ساتھ سائڈ کا مرر بھی دیکھے گا, اوپر کا مرر دیکھ کے پیچھے کی بھی دیکھے گا, یہ سب کرے گا. آج باطل فرقے چوطرف سے آگے ہیں, ٹریفک جام ہے, ایسے میں مہدوی کو نکلنا ہے سلامتی کے ساتھ, تو کیسے جائے گا؟ اگر میرا نہیں دکھ رہا ہے, اسے ڈرائیونگ نہیں آتی ہے, ڈرائیونگ لائسنس نہیں ہے, تو یقیناً چھوڑ دے گا اور دائیں بائیں مل جائے گا, یا پھر کہیں پھنسا دے گا, ایکسیڈنٹ کر دے گا, ہلاک ہو جائے گا, مر جائے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِالْقَوْمِ کہہ کر ایسی پیاری قوم میں اعلیٰ قوم میں ہمیں پیدا کیا ہے. اب اس کے بعد انٹرنیٹ کی ٹریفک پر جا کر ادھر ادھر نہیں دیکھنا چاہیے. ہمارے بزرگان دین کیا کیے ہیں؟ میں تو آپ کے سامنے قرآن عظیم کو پیش کیا, حدیث شریف پیش کیا, لیکن کسی نبی اللہ نے اپنی زندگی کو, اپنے ہمیشہ زندہ ہونے کو ثبوت کے طور پر پیش نہیں کیا. لیکن ملحق بالانبیاء مہدی آخر الزمان کی ذات دنیا کے سامنے پیش کر دیتی ہے کہ دیکھو انبیاء کبھی مرتے نہیں, انبیاء ہمیشہ زندہ رہتے ہیں, اللہ کے خلیفے ہمیشہ زندہ رہتے ہیں. مہدی محمد برات علیہ السلام و تسلیم نے اپنی حیات پاک میں بظاہر عام انسانوں کے اعتبار سے ارشاد فرمایا تھا کہ میرے نصاب کے بعد نور اصلی جگہ پہنچ جانے کے بعد میرے جسد کو, میرے جسم کو, میری باڈی کو, میری لاش کو اگر خبر نہ ہو تو سمجھو کہ بندہ نہیں تھا, بندہ جھوٹا تھا. تو مہدی محمد برات علیہ السلام و تسلیم کا یہ معجزہ بھی بتا رہا ہے کہ انبیاء کرام اللہ کے خلیفے زندہ ہوتے ہیں. ان کے مطاق کہنے والے خود متعدد ہے, ان کا ایمان ہوتا ہے, ان کا ایمان کفار قریش سے بدتر ہے کہ اللہ کے رسول کو آخری نبی بھی مان رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی شان اقدس میں گستاخی کر رہے ہیں. تو انبیاء کرام کس طرح زندہ تھے, کیسے زندہ تھے, ایک اور واقعہ آپ کے سامنے رکھتا چلو. ہمیں ہمیشہ ایک بہترین ڈرائیو کرنے والے کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ کم جگہ میں سے گاڑی بغیر کسی کریش کے نکالے, بغیر کسی ٹکرائے کے نکالے, جہاں ٹر لینا ہے, جہاں یوں ٹر لینا ہے, اور اس کے بعد اپنی گاڑی کو اس ٹریفک سے نکالے. آج ہمیں سب سے اہم بات یہ کہ ہم اپنے عقیدوں کو اپنی کتابوں سے, اپنے بزرگوں سے سننے کی کوشش کریں. اپنے بزرگان دین کیا فرماتے ہیں, بزرگان دین کا عمل کیا ہے. معراج شریف کا واقعہ ہے, معراج شریف کا واقعہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سارے عالموں کے لیے رحمت ہونے کا اظہار کرتا ہے. سارے عالموں کے لیے آپ بے ست مبارکہ بھی اس کو ظاہر کرتا ہے. بہت بڑا معجزہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے نکل کر بیت المقدس کی طرف تشریف لے جاتے ہیں تو راستے میں سارے انبیاء کرام کی جتنی خبریں پڑتی ہیں ان خبروں میں اللہ کے رسول دیکھتے ہیں, مشاہدہ فرماتے ہیں, اس عالم میں ہے, لیکن اس عالم کی خبر رکھ رہے ہیں کہ انبیاء جو اپنی خبروں میں ہے دوسرے عالم میں ہے, وہاں پر نماز پڑھنے والے انبیاء کرام کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں. حاضرین محترم, لوگ اٹھا کے حدیث کی کتاب, حدیث نمبر, ریفرنس نمبر دیتے ہیں, میں بھی دے رہا ہوں مشکات المصابیح, حدیث نمبر باب المعراج, حدیث نمبر 5615 میں یہ واقعہ آیا ہے. معراج شریف میں اللہ کے رسول جب جا رہے تھے, جتنے راستے میں انبیاء کرام ملے ہیں وہ اپنی خبروں میں نماز پڑھ رہے تھے. ارے زندہ ہے تو نماز پڑھ رہے تھے, اور عالموں کی خبر رکھنے والے رسول نے دیکھ لیا اس عالم میں ہوتے ہوئے بھی کہ وہاں پر انبیاء زندہ ہے اور نماز پڑھ رہے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام و تسلیم کے تعلق سے یہاں بتایا ہے کہ وہ قائم یصلی فی خبرہ, وہ ٹھہرے ہوئے ہیں خبر میں اور نماز پڑھ رہے ہیں. تو اس اعتبار سے دیکھیے کہ
بلکہ انسانوں کے اعتبار سے حیات کے بعد، ورنہ آپ بھی داعی حیات والے، آپ بھی ملحق بالانبیاء ہونے کی وجہ سے ہمیشہ زندہ ہے، تابعدار رسول اللہ ہے، اس وجہ سے ہمیشہ زندہ ہے۔ وہ مہدی ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میرا وصال ہو جائے، میرا نور اصل نور کی طرف پہنچ جائے، تو دفن کرتے وقت دیکھنا تو آپ کو معلوم ہے کہ فلاں مبارک کے تاریخی مقام پر جہاں کے حکمران بھی ایمان لانے لاکھوں کا مجموعہ ہے، فرات اور رج والے مہدی موعود علیہ السلام و تسلیم کو اپنے اپنے علاقے میں دفن کرنے کی سعادت حاصل کرنے کے لیے جنگ و جہاد پر آمادہ ہو گئے ہیں۔ وہاں پر لاکھوں کے مجمع کے دوران جب امام مہدی موعود علیہ السلام و تسلیم کے دفن کا وقت آتا ہے، آپ کے جسم میں ہر کوئی خبر میں رکھ دیا جاتا ہے، تو اس وقت حضرت بندگی میاں سیدنا شاہ جمہوری صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد دلاتے ہیں کہ بھائی سید محمود امامنا مہدی علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا کہ جسد اگر باقی رہے تو سمجھو کہ بندہ مہدی امام نہیں۔ کتنی بڑی ثبوت ہوئی، کتنا بڑا ثبوت ہوا، کتنی بڑی دلیل ہوئی کہ ایک معجزہ بظاہر انسانوں کے طرح وصال کے بعد آپ کی حیات بعد پیش آ رہا ہے، اور اس میں مہدی موعود علیہ السلام و تسلیم کی جب کفن مبارک کو کھولا گیا تو صرف نور ہی نور تھا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے حدیث شریف پیش کر دیا کہ ان اللہ حرم علی الارض، اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ انبیاء کے جسموں کو کھا سکے۔ تو ملحق بالانبیاء ہونے کی وجہ سے، خلیفۃ اللہ ہونے کی وجہ سے مہدی موعود علیہ السلام و تسلیم کا جسم پاک بھی زمین کی غذا نہیں کر سکتا تھا، تو یہ بتا دیا گیا کہ یہ زندہ ہے، اور ایسے ہی زندہ کو اللہ تعالیٰ اپنے مقررہ وقت میں 9 ربیع الاول کو جب دنیا میں بھیجنے والا تھا، دنیا میں بھیجنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جب ان کی ماں بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن میں خراب کیا، تو آپ دیکھ لیجئے وہ گستاخ، وہ کافر صفت علماء سوء جو اپنے آپ کو کلمہ پڑھنے والے کہتے ہیں، رسول کی شان عظمت گستاخی کرتے ہیں، کم از کم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی جب بھی آپ ماں کے پیٹ میں بھی تھے تو کیا کیفیت تھی، اللہ تعالیٰ نے کیا عظمتوں سے سرفراز کیا تھا آپ کی ماں کو، عرش اور فرش کو ملاحظہ فرمائیے۔ بی بی آمنہ کہتی ہیں، ارشاد فرماتی ہیں کہ جب میرے پیٹ میں میرا یہ بچہ آیا تو ایک آسمان کا ٹکڑا ہمیشہ میرے پر سایہ کرنے لگا، چھاؤں دینے لگا، میں جہاں جہاں جاتی وہ آسمان کا ٹکڑا مجھ پر چھاؤں کرتا، اور جب میں بکریاں چرانے جاتی تو بکریاں بیسی مخلوق، بے زبان مخلوق، بے عقل مخلوق، اللہ نے انہیں تک بتا دیا کہ تمہیں جو چرا رہی ہے اس کے پیٹ میں رحمت للعالمین پرورش پا رہے ہیں، لہذا تعظیم کا تقاضا یہ ہے کہ تم اس خاتون کے پیچھے چلو، آگے چلنا جہاد ہوگی، گستاخی ہوگی، تو بکریاں بھی پیچھے چلتی تھی۔ بی بی آمنہ کہہ رہی ہے کہ میں جب چلتی تو پتھر کنکر میرے لیے روکے مانے مخمل کی طرح نرم ہو جاتے تھے، کیوں کہ میرے پیٹ میں رحمت للعالمین پرورش پا رہے ہیں، میری تکلیف کی وجہ سے انہیں تکلیف نہ ہو۔ تو عظمت رسول کو ملاحظہ فرمائیے، اللہ تعالیٰ کتنا اکرام کر رہا ہے، احترام کر رہا ہے۔
اور پھر پانی نیچے چل جاتا ہے. یہ ہر ایک کے لیے نہیں ہوتا, بی بی آمنہ کے لیے ہو رہا ہے. اس کے بعد بی بی آمنہ کہتی ہے کہ جب میں سو جاتی ہوں تو جنت کی حوریں آتی ہیں, میرے پاؤں دباتی ہے, میری خدمت کرتی ہے, خوبصورت حوریں مجھے پنکھا دیتی ہے اور رو رو کر کہتی ہے کہ آپ ہمارے حق میں دعا کیے کیونکہ آپ کے بیٹے رحمت للعالمین پرورش پا ہے. اور بی بی آمنہ آگے فرماتی ہے کہ ہر دن جب یہ نبی آخر الزمان میرے پیٹ میں پرورش پا رہے تھے, ہر نئے دن ہر نئے نبی آتے اور میری خدمت میں ادب سلام عرض کرتے. تو ایسے پیارے نبی کے تعلق سے وہ انبیاء کرام آتے تھے اور آ کر ہر ایک سلام کرنے کے بعد مبارکباد دیتے کہ آپ نبی آخر الزمان کی والد ہیں. تو اس واقعے سے بھی یہ معلوم ہوا ہے کہ امت رسول سب سے اہم ترین ہے. آدمی کا ایمان سلامت اسی وقت رہ سکتا ہے. تو حاضرین محترم, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اعلیٰ قوم میں پیدا کیا ہے. ہمارے اخلاق, ہمارے اعتقادات, ہمارا ایمان سب اعلیٰ ہونا چاہیے, اعلیٰ لوگوں کے مانند ہونا چاہیے. یہ دائیں بائیں نہیں دیکھنا چاہیے. دوسرے کفار علماء سو کے کہنے پر ان کی دلیلوں کو نہیں دیکھنا چاہیے. آپ کو تو معلوم ہے کہ دنیا کا سب سے پہلا نافرمان کون ہے؟ شیطان. شیطان نے آدم علیہ السلام کو بھی دھوکہ دیا. تو کیسے دیا؟ علمی انداز میں دیا, دلیلوں کے ساتھ دیا. آج جو لوگ گمراہ کر رہے ہیں وہ بھی قرآن حدیث کو پیش کر کے گمراہ کر رہے ہیں. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ عزت رسول, عظمت رسول کس پہ ہے. یہ ایسے لوگ اور یقیناً بہت تھوڑے رہیں گے اور قیامت کے قریب جیسے جیسے آئیں گے. بس رات ہے اسلام کا کلمہ پڑھنے والوں کی کثرت دکھے گی, لیکن سب سے بڑی چیز ان کے جھاڑ کے درخت کی سب سے بڑی جڑ, بنیادی جڑ جس سے وہ درخت ہرا رہ سکتا ہے, حب رسول, عظمت رسول, اس کو شیطان نے ہمیشہ نکال دیا. پتہ ہے درخت دکھ رہا تو اس سے بچنا چاہیے. اللہ کے فضل سے ہم اعلیٰ لوگوں کی قوم میں ہیں تو ہمارے عقیدت سب اعلیٰ ہونا چاہیے. ادھر ادھر دیکھ کر بھٹکنا نہیں چاہیے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین کو اپنے فضل و کرم سے, رسول اللہ کے صدقے سے ہمیں صحیح معنوں میں صحیح عقائد اور صحیح عقیدت کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما. سارے